ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ ایک تو ہم علمی طور پر انتہائی انحطاط کا شکار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ادب نام کی چیز ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اگر اپنے علماء اور بڑوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کے علوم کے بارے میں تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ان کا انداز ادب عمومی طور پر ہم اس سے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کو حکومتی طور پر ایک حدیث بیان کرنے سے روکا گیا۔ جناب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکومتی پابندی کی پرواہ نہ کی اور اس حدیث کو بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ وقت وہ آیا کہ جناب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دربار میں بلایا جا رہا ہے اور جعفر بن سلیمان ان کی جانب سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ جعفر بن سلیمان جو ہیں ان کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے ہے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوڑے لگواتے ہیں اور اس قدر زیادہ کوڑے لگواتے ہیں کہ امام مالک علیہ الرحمہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ کو اٹھا کر لایا جاتا ہے۔ جیسے ہی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوش میں آتے ہیں تو آپ کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلتا ہے وہ حاضرین سے کہتے ہیں کہ گواہ بن جاؤ کہ جس نے مجھے کوڑے لگائے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت ایسی حالت میں نہیں تھے کہ ان سے زیادہ گفت و شنید کی جاتی۔ جب آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے یہ جملے کیوں ادا کیے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، اور میں مر گیا اور ایک شخص میری وجہ سے میں مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اور ایک شخص میری وجہ سے، اور شخص وہ جو خاندان رسول کا ہے، خاندان رسول کا ایک شخص میری وجہ سے اگر جہنم کا مستحق بن جائے تو مجھے اللہ کے نبی سے حیا آئے گی، اس لیے میں مرنے سے پہلے انہیں معاف کرنا چاہتا تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا۔ آپ نے تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کرنا اپنی ذمہ داری سمجھا، وہ ذمہ داری بھی پوری کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے ادب اور احترام کی ذمہ داری بھی پوری کی۔ بعد میں جناب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا کہ آپ کو جعفر بن سلیمان کی جانب سے جو کوڑے لگائے گئے ہیں تو آپ کو ہم قصاص دلواتے ہیں۔ تو جناب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے اس وقت جو کلمات فرمائے یقیناً قابل تقلید ہیں، اور آج کے دور میں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے پاس تھوڑی بہت معلومات آ جائے، تھوڑا بہت علم آ جائے تو ہم نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ امام دار الہجرت ہیں امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جعفر بن سلیمان کی جانب سے جب مجھے کوڑا لگتا تھا، لگ کے جیسے کوڑا جدا ہوتا تھا میں ساتھ ہی وہ کوڑا معاف کر دیتا تھا۔ وقت گزرنے کی دیر ہی نہیں تھی کہ کوڑے لگ کے ختم ہوں اور میں بعد میں معاف کروں، ایسی بات نہیں ہے۔ کوڑا لگ کے ہٹتا تھا تو میں وہ کوڑا معاف کر دیتا تھا۔ کیوں؟ کیا میرا قصور تھا؟ کیا میرا جرم تھا؟ جو مجھے کوڑے لگ رہے تھے وہ درست لگ رہے تھے؟ یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ شخص جن کی وجہ سے حکم کیا گیا تھا اور مجھے کوڑے لگوائے جا رہے تھے وہ مصطفیٰ کریم کے خاندان کا شخص تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کی قرابت کا حیا کرتے ہوئے مجھے کوڑا لگتا تھا، جیسے لگ کے پیچھے ہٹتا تھا اس کے ساتھ ہی میں وہ کوڑا معاف کر دیتا تھا۔ یہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ نہیں ہے یہ طریقہ، بلکہ آپ کے خاندان کے اور بنو ہاشم کے جعفر بن سلیمان جو ہے ان کے ساتھ یہ آپ نے سلوک کیا، اور ان کے لیے حضرت امام مالک بن انس کے دل میں یہ جگہ تھی۔ جب جعفر بن سلیمان جو جناب
امام مالک بن انس پر ظلم کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سے بھی نہیں ہیں، صرف حضور کے خاندان کے ہیں، ان کے ساتھ امام مالک بن انس کا یہ سلوک ہے، تو ہم سوچ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امام مالک بن انس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کی عزت کتنی ہوگی اور اولاد کے لیے تعظیم اور تکریم کا کتنا بڑا جذبہ ہوگا۔